بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع غدی خارش انتہائی مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ لینتھی معلومات چاہتے ہیں تو حکیم اسلم انقلابی چینل کو سبسکرائب کر کے لینتھی لیکچر سن سکتے ہیں۔ غدی خارش، صفراوی خارش اور گرمی کی خارش یہ جزام، لپریسی، کوڑ پاؤں یا پیپ دار خارش گرمی کی وجہ سے لاحق ہونے والی علامت ہے۔ یہ ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جو بار بار غسل نہیں کرتے، زیادہ دیر تک پسینہ ان کے جسم پہ خشک ہو جایا کرتا ہے، یا زیادہ گرمی کے اندر رہنے والے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر او پازیٹیو، او نیگیٹو لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اس میں صفراوی لوگ، گندمی لوگ اور زرد لوگ اس کی زد میں آتے ہیں۔ ان کی زبان نوکیلی ہوتی ہے، انتہائی چرب زبان ہوتے ہیں، اپنی بات 1 منٹ میں کرنے کے لیے خواہاں ہوتے ہیں۔ ان کے کرورے کا رنگ زرد، بالکل زرد ہوتا ہے، کبھی کبھی سرخی مائل زیادہ زردی کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ یہ شدت بول کی وجہ سے ان کا پیشاب 1 گھنٹے میں 1 دفعہ یا انتہائی شدت کے ساتھ آتا ہے، جو کہ واش روم جاتے جاتے کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن ان کا پیشاب کم مقدار میں آتا ہے، یعنی 1 کپ یا 1 گلاس سے زیادہ نہیں ہوتا، جو جلن کے ساتھ آتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے اندر زرد رنگ کی پلاٹ پائی جاتی ہے اور منہ کے اندر کبھی کبھی کڑواہٹ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کنجرانوں کے مقام پہ زیادہ لاحق ہوتی ہے اور جسم کو جلا دیتی ہے۔ گردن، بغلوں اور چھپے ہوئے حصوں پہ اس کا شدید دورہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی جلن پیدا کرتی ہے اور جس مقام پہ ہوتی ہے وہاں دراڑیں آ کے نیچے سے پس اوپر کی طرف رستی رہتی ہے۔ مریض انتہائی جلن محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر یا آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آتا ہے۔ ایسے مریضوں کی پنڈلیاں بھی درد کرتی ہیں اور زیادہ شدت کی وجہ سے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے منہ کا ذائقہ شدید کڑوا یا یرقان کی علامات پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کے لیے زیادہ تر ٹھنڈے مشروب، اعصابی غذائیں اور مفرح چیزیں استعمال کرواتے ہیں۔ جلد کے اوپر لگانے کے لیے مشک کافور اور ناریل کا تیل مفید پایا گیا ہے۔ ادویاتی علاج میں اعصابی اکسیر انتہائی مفید ہے اور ٹھنڈے مشروبات یا زیادہ پانی کا استعمال بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔